دن تھا جی میرا, میں یہاں آیا تو انہوں نے کہا جی کہ 4 بجے صبح آیا کہ جی نیوزی لینڈ پر توڑنے جانے کے لیے. سو کیا ہوا کہ جی ان کو کوئی سیکیورٹی تھریٹ ریسیو ہوا ہے, اور اس کے بعد یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے میں آفس میں گیا تو وہ کہہ رہے جی شیئر کریں, وہ کہہ رہے ہم شیئر نہیں کریں گے. سو شیئر دے ریفیوز ٹو شیئر دا تھریٹ پرسیپشن جو بھی تھا. اور اس کے بعد پھر ہم نے میٹنگ کی. جو اور مزے کی بات یہ ہے جی کہ وہ جو ایک نیوٹرل جو سیکیورٹی کا انچارج آتا ہے جو میچز کرتا ہے آئی سی سی کے نامینیٹڈ ہوتا ہے جی, اور یہ بورڈز اس کو بھیجتے ہیں یہاں پہ, وہ اس نے یہ آن ریکارڈ کہا ہوا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی سپورٹس ہوتی ہیں دنیا میں, فٹ بال لے لیں یا فارمولا 1 لے لیں, پاکستان جیسی سیکیورٹی کسی کی نہیں. سو وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو وہاں ریسیو ہوئی کوئی آکلینڈ میں یا ویلنگٹن میں, وہاں گیا ان کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے, انہوں نے کہا ڈپٹی پرائم منسٹر کے پاس بات کی, پرائم منسٹر نے کہا کہ جی آپ وڈرا کر لیں. سو پھر وہ بات اوپر تک چلی گئی. سو پی ایم آفس سے بھی زور لگایا گیا بٹ نہیں ہوا, وہ ایک دم سے چلی گئی. پھر میری جو میں گیا ادھر برٹش ہائی کمشنر کے پاس, تو انہوں نے پھر وہ 5 آئیز کی, مجھے تو آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ انٹیلیجنس جو ہے وہ اس کی گیدرنگ سورس کس طرح سے بنتی ہے, کہ امریکہ ہے اس میں, آسٹریلیا ہے, نیوزی لینڈ ہے, انگلینڈ ہے, تو وہ کینیڈا ہے. سو وہ ایک پورٹل میں آ جاتی ہے جی آپ کی جو بھی تھریٹ ہے, اور پھر سوورن طرح سے یہ اس پہ ایکٹ کرتے ہیں. سو وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ نیوزی لینڈ کا تھریش ہولڈ 10% ہے کمپیئر ٹو ادر نیشنز. تو کہہ رہے کیونکہ میں نے ٹریول ایڈوائزری نہیں بدلی ہے پاکستان کی, تو اتنا مقصد یہ ہے, مطلب یہی ہے کہ اتنا بھی زبردست نہیں تھا یہ کوئی تھریٹ جس کے اوپر انہوں نے ایکٹ کر لیا. تو اس لیے ہوا جی کہ ہم نے پچھلے 10-15 سالوں میں اتنی محنت کر کے یہاں کرکٹ ری لانچ کرنے کی کوشش کی ہے, اتنے پیسے خرچ کیے ہیں. ہم ہمیشہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں کہ ہم ہی غلطی کرتے ہیں, ہم اپنا امیج پریزنٹ کریں, ہم پھر سے بلا لیں ایک دفعہ, پھر گوروں کو بلا کے یہاں کوئی انٹرنیشنل میچز کروا دیں. سو میرا اس میں ٹیک یہ تھا اس میں ہماری غلطی نہیں ہے, تو ہم کیوں خام خواہ میں کمپلیکس میں پڑ جائیں. ساری دنیا کو پتہ ہے پچھلے 10 سالوں میں ہماری نیت کیا ہے, کتنی ہم نے. اسی وجہ سے آئی سی سی پہ بھی میں تھوڑی سی مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ تھی کہ وہاں سے بھی تو ایک ریئلائزیشن ہونی چاہیے, بیکاز یہ ایموشنل اینگل ہے جی کرکٹ کا اور اسپورٹس کا. وہ باقی کمرشل اینگل تو ہوتا ہی ہے, بٹ انلیس کہ آپ انویسٹڈ ہو ایموشنل اینگل میں, تبھی آپ پھر اس کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں ایز ون وائس, جو کہ ہوا نہیں. سو اس کے بعد پھر مجھے انگلینڈ کے چیئرمین کا فون آیا, اس نے کہا جی پلیئرز ہیو بین اسپوکڈ. تو میں نے کہا یہ تو ڈومینو ایفیکٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, بٹ جو ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا کووڈ ٹائمز میں جا کے ان کی سیریز کھیل کے آئے اور ان کو پیسے بنائے, اور ہم نے وہ ونڈو بھی کہا کہ میں نے کہا ہم یہ 4 دن کی ونڈو کر لیتے ہیں آپ کو یہاں نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر لاہور میں, جو کہ بالکل قذافی کے ساتھ ہے, وہاں پہ آپ کو کر دیں گے. کہ نہیں اٹ از آؤٹ آف مائی ہینڈز, اور بورڈ کے پاس چلا گیا, بورڈ از ناٹ ایگرینگ, اور ہماری جو ہے پلیئرز ایسوسیشن ہے وہ بھی ہیں جی, ان کے 4-5 وہ ہیں, تو وہ جو ہے ڈیمیج ہیز بین ڈن. تو پھر مطلب ہمارے تو کوئی ہیلپ کو نہیں آیا جی. ایک تو مجھے یہ ہوا کہ ہم دوسروں کی خاطر بھٹکتے رہتے ہیں. کووڈ ٹائمز میں دنیا جہان ہم نے ٹریول کر لیا, اپنے آپ کو رسک میں ڈالا, جھاڑے بھی کھائے نیوزی لینڈ سے. انہوں نے کہا جی کووڈ بریک کیا, ہم آپ کو واپس بھجوا دیں گے. یہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا. سو اپنی عزت تو سر کہیں نہ کہیں تو اس کے آگے کھڑا ہونا ہے جی. تو وہ پھر اس کے بعد شور مچایا, یہاں سے شور مچایا, تو پھر وہاں تک بات گئی. ابھی ایک جو لیبر کے ایم پیز ہیں جی, ایک خاتون ہیں جو کہ لگی ہوئی ہیں, جنہوں نے شاید مجھے انہوں نے کارسپونڈنس میں ہوں میں کہ ریڈ لسٹ سے نکالنے کے لیے انہوں نے بہت محنت کی. یاسمین نام ہے میرے خیال سے, نہیں یاسمین خیر جو بھی ہیں, تو وہ بھی ان پہ پریشر ڈالا ہوا ہے. سو میں نے کہا ڈیٹ دے دو, 2 میچز, اور یہ ویسے تھا جی جسٹ ٹو امپریس اپون دا ورلڈ کہ ویسٹرن بلاک بھی اب پاکستان آئے گا, اور ہماری جو سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے دے ہیپی, کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے جو ہے دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ گڈ فار پاکستان کرکٹ. تو وہ جو ایک اینگل تھا نا وہ ہٹ ہوا, جس کی وجہ سے پریشر تھوڑا سا کریٹ ہوا. اب اگر پھر اس کے بعد جو ہے اب ویسٹ انڈیز نے آنا ہے, تو ابھی تک تو آن ٹریک ہے جی. آسٹریلیا پہ بہت پریشر پڑ گیا, آسٹریلیا نے آنا ہے مارچ میں,
سو اب یہ 2 دفعہ سوچیں گے ایٹ لیسٹ کہ انکار کریں گے تو کس بیس پہ کریں گے. سو جو گرمی چڑھی تھی وہ یہی تھی کہ ایک انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن لے کے وداؤٹ شیئرنگ دی انٹیلیجنس کہ کیا ہے, اور وہ دے ٹک آف. And how much loss did the board suffer? وہ ہے جی خاصا ہے. آئی تھنک اس کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں, براڈ کاسٹنگ جو ہم نے بکنگ کروائی ہوئی تھی. سو پھر ہم نے تھوڑا سا خط سخت لکھے ان کو دونوں. سو ہم نے کہا کہ ہمارا لاس ہوا ہے, تو وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ٹو دیٹ اسٹیج ویئر وی آر بیکم ایچ ادرز اینیمی, بٹ ایک ہم اس روٹ سے اگر آپ نے ہٹنا ہے تو ہمیں بتائیں کیا کر سکتے ہیں آپ اور ہم. سو جو ڈیوڈ وائٹ ہیں ان کے جو سی ای او ہیں, وہ اگلے ہفتے ہمیں ایک ری شیڈیولنگ کا دیں گے. اگر ری شیڈیولنگ ہو جاتی ہے تو پھر لاسز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. بٹ انگلینڈ کی جو سچویشن ہے وہ ہے اکٹھی ہم نے بکنگ کروائی ہوئی تھی, اسکائی کے ساتھ اور نیوزی لینڈ ٹیلی ویژن کے ساتھ اور یہاں پہ. سو آپ کو بتائیں گے جی کتنی مار پڑی ایونچولی جب یہ تھوڑا سا معاملہ اور سیٹل ہوتا ہے. But apart from this, خاص طور پہ New Zealand کا, because they were here and all of this, تو logistical expenses بھی تو آپ نے bear کیے. بالکل کیے جی, بالکل کیے جی. لوجسٹیکل ہے, سیکیورٹی کے ہم دیتے کتنا ہے تقریباً اس کا, یہ اماؤنٹ کتنا بنتا ہے؟ سر وہ اس لیے میں آپ کو اس وقت ایک فگر نہیں دے سکتا ہوں, کیونکہ وہ ابھی ٹیلی ویژن کی بھی جو بکنگز کی ہوئی ہیں وہ بھی پیسے وہ واپس ہمیں ان کو دینے ہیں. سو یہ میں آپ کو ایک فگر ہے آپ کے پاس. اس کی بھی تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہے ایکسکیوز می, کہ ہم کوشش کر رہے ہیں ان سے نیگوشیٹ کر کے کوئی سیٹلمنٹ کر لیں رادر دین ہیونگ ٹو گیو کمپلیٹ ریفنڈس. سو وہ لوجسٹیکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ہوٹل کی بکنگس تھی, پروڈکشن اکوپمنٹ باہر سے امپورٹ ہوا تھا. سو دیر ور اے لاٹ آف ایکسپینسز. وہ کوئی ایسٹیمیٹ نہیں ہے سر, ابھی فگر ایگزیکٹ دیکھا آئی تھنک وڈ بی ارلی. But can't you sue the two boards? سر وہ سو میں تو یہ فورس میجور, مطلب میرا وہ سیکیورٹی کے بیس کے اوپر ان کا ایک ہے کہ وہ نکل سکتے ہیں. سر بٹ وی آر ایکسپلورنگ آل آف. ہم نے ان کو وہ ڈالا تو ہے کہ خط, جس کی وجہ سے ری شیڈیولنگ پہ آیا نیوزی لینڈ. کیونکہ میرا مطلب یہ ہے کہ سیکیورٹی کنسرن ٹھیک ہے, لیکن گورا ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ یہ نہ بتائیں کہ واٹ از یور سورس. بالکل بالکل. اور نیوزی لینڈ نے ٹل دا لاسٹ نہیں بتایا, یہ تو پھر پاکستان نے ٹریس آؤٹ کیا, اینڈ آئی تھنک دے کیم اپ ود دیٹ. ہاؤ کریڈیبل دیٹ از ون ریئلی ڈزنٹ نو, بٹ نیوزی لینڈ نے تو ریفیوز کر دیا, اینڈ یو کانٹ کال آف ٹو نہیں بتائیں تو صحیح سر. وہ جو جو آپ کا انڈیپینڈنٹ سیکیورٹی اسیسمنٹ کرتا ہے وہ حیران تھا کہ کس بیس کے اوپر وڈرا کر گئے. اس میں سے ایک بھی